اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے اللہ، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پرورش کرنے والے اللہ، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت کریمہ 192 سے 194 میں امیر مومنین اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے دنیا میں اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا، عبرت حاصل کی۔ جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے اور واعظ اور وعظ ہے۔ حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں اسی مضمون کو خوب سنایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مدح اور ثنا بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت لیں، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانی پر غور نہ کریں۔ مومنوں کی مدح میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اپنے مخلوق کو عبث اور بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ تو اس سے منزہ ہے کہ کسی چیز کو بیکار بنائے۔ اے خالق کائنات، اے عدل و انصاف سے کائنات کو سجانے والے، اے نقصان اور غیبوں سے پاک ذات، ہمیں اپنی قوت اور طاقت سے ان اعمال کی توفیق اور ہمارا رفیق فرما جن سے ہم تیرے عذابوں سے نجات پالیں اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، جسے تو جہنم میں لے گیا اسے تو نے برباد اور ذلیل اور خوار کر دیا، مجمع حشر کے سامنے اسے رسوا کیا۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، انہیں نہ کوئی چھڑا سکے نہ بچا سکے، نہ تیرے ارادے کے درمیان آ سکے۔ اے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار سن لی جو ایمان اور اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ مراد اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ ہم ایمان لا چکے اور تابعداری بجا لائے، بس ہمارے ایمان اور فرما برداری کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کی پردہ پوشی کر اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو نے ہم سے جو وعدہ اپنے نبیوں کی زبانی کیے ہیں انہیں پورے کرو۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا کہ جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا تھا لیکن پہلا معنی واضح ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے،
اسکلان 2 عروس میں سے ایک ہے۔ یہیں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 شہید اٹھائیں گے جو وفد بن کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہی شہیدوں کی صفیں ہوں گی، جن کے ہاتھوں میں ان کے کٹے ہوئے سر ہوں گے، ان کے گردن کے رگوں سے خون جاری ہوگا۔ یہ کہتے ہوں گے اے اللہ، ہم سے جو وعدہ اپنے رسولوں کی معرفت تو نے کیے ہیں انہیں پورے کر، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے یہ بندے سچے ہیں اور انہیں نہر بیضا میں غسل کروائیں، جس غسل کے بعد پاک صاف گورے چٹے رنگ کے ہو کر نکلیں گے اور ساری جنت ان کے لیے مباح ہوگی، جہاں چاہیں آئیں جائیں، جو چاہیں کھائیں پئیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور بعض تو کہتے ہیں موضوع ہے۔ ہمیں قیامت کے دن تمام لوگوں کے مجمع پر رسوا نہ کر، تیرے وعدے سچے ہیں، تو نے جو کچھ خبریں ہمارے رسولوں کی زبانی ہم پہنچائی ہیں سب اٹل ہے۔ قیامت کا روز ضرور آنا ہے، بس تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے نجات دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ پر رسوائی، ڈانٹ ڈپٹ، مار اور شرمندگی اس قدر ڈالی جائے گی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے اسے قائل معقول کیا جائے گا کہ وہ چاہے گا کہ کاش مجھے جہنم میں ہی ڈال دیا جاتا۔ اس حدیث کی سند بھی غریب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔